ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ محترم حضرات، دعا کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کا درس ہوگا، تفسیر قرآن ہوگی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر میں بیٹھے رہیں، اس سے ہماری آخرت اور دنیا دونوں جہاں کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سننا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں اجتماعی تفسیر کا انتظام نہ ہو تو درخواست کر کے ہم کو شروع کرانا چاہیے، اور تفسیر قرآن کریم کی سامنے بیٹھ کر غور سے سنیں، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن ہی ہے، تو جس طرح قرآن کو غور سے سننا ضروری ہے، قرآن میں بتائی ہوئی اللہ کی باتوں کو بھی غور سے سننا ضروری ہے۔ دور بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے سے بہتر ہے کہ سامنے مسجد میں آ جائیں، اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا، مسجد میں رکنے کا بھی ثواب مل جائے گا، ساتھ میں تفسیر بھی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک کی تلاوت اب حضرات کے سامنے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے شروع سورہ سے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو متقی مومن بولتے ہیں۔ مومنوں کا تذکرہ اللہ نے 5 آیتوں میں اولئک هم المفلحون تک کیا۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں انسانوں میں سے جو کھلم کھلا اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، احکام اللہ کے انکار کرتے ہیں، کھلم کھلا جو بھی بات انکار کرنا ہے صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا سے انہی لوگوں کا 2 آیتوں میں تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے لے کر مکمل ایک رکوع 13 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جو زبان سے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ منافقوں کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی اور ان کے کیا اعمال ہیں، اس پر جو ہے گزشتہ 2 رمضان کی اتواروں میں تفصیل سے بات آ چکی ہیں۔ ان لوگوں کی بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی خرابی تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو دھوکے سے محفوظ ہے۔ اور جہاں تک ایمان والوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو اطلاع کرتے ہیں کہ فلاں منافق یہ چال چل رہا ہے، تو اس کی چال سے اللہ کے نبی بھی محفوظ، ایمان والے بھی محفوظ۔ تو دھوکہ کس کو ہوا؟ خود کو ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری چال بازیوں سے دھوکہ صرف تم کو ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ جانور جب نقصان کی چیز کو سامنے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی بدک جاتا ہے، وہ بھی ہٹتا ہے، لیکن یہ ایسے جانوروں سے بدتر انسان ہیں کہ ان کی نقصان کی چیز ان کی آنکھوں کے سامنے مگر پھر بھی ہٹ نہیں رہے۔ شعور ان کے اندر سے احساس اللہ نے ختم کر دیا، سلب کر دیا۔ ان کا نقصان ظاہری آنکھوں سے محسوس ہوئے جیسا جو ہے معلوم ہوتا تھا،
مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنے نقصان سے ہٹے نہیں، بچے نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، کینے کی، حسد کی، بد اعتقادی کی بیماری ان کے اندر ہے، تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دن بدن ان میں بڑھا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان برباد ہو جائیں، مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے دل میں کینہ رکھتے تھے، ان سے دشمنی رکھتے تھے، مسلمان تو برباد ہوئے نہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو ان کے برا چاہنے سے تھوڑی برا ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بری حالت میں آ جائے، اسلام کو شکست ہو جائے، لیکن وہ ہوتا نہیں تھا۔ تو اس سے ان کی جو ہے روحانی اعتبار سے بھی طبیعت متاثر ہوتی تھی، تکلیف میں اضافہ ہوتا تھا، یا جتنی آیتیں اترتی تھی ان کا انکار کر کے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا، اور ظاہری اعتبار سے ان کے بدن میں بھی بیماری ہوتی تھی۔ کیونکہ یہ آپ لوگ جانتے ہیں آدمی بہت زیادہ اگر سوچتا ہے، بہت زیادہ بیکار کے غم آدمی لگا لیتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بس دن رات ایک ہی فکر تھی کہ کیسے اسلام کی ترقی رک جائے، کیسے مسلمان برباد ہو جائے، اور مسلمان برباد ہوتے تو نہیں تھے، ان کو ترقی ملتی تھی۔ اسے سوچ سوچ کر یہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہیں، ذہنی بیماری میں بھی مبتلا ہیں، اور یہ اس قدر بیمار ہو چکے تھے جیسے بیمار آدمی کو بخار کے وقت میں منہ کڑوا لگتا ہے تو میٹھی چیزیں بھی کھایا تو پھیکی لگتی ہیں، ہے نہیں؟ تو ایسے بعض مرتبہ سخت دھوپ ہے اور بیمار آدمی کو سردی لگ رہی ہے، تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے دھوپ میں سردی لگتی ہے، میٹھا کڑوا لگتا ہے۔ کیوں؟ مزاج کا اعتدال ختم ہو گیا، بیلنس جو ہونا چاہیے تھا، جتنا توازن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، تو اب اس کو چیزیں حقیقت کے خلاف دکھیں گی۔ تو اب ان لوگوں کی ایک بڑی بیماری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نوٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ احکام اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ احکام اسلام پر عمل نہ کرنا دنیا میں اصل فساد کی جڑ یہی ہے۔ دنیا والے ظاہری اعتبار سے فساد کس کو بولتے ہیں؟ کوئی دنگا کرے، کوئی کسی کی جو ہے قتل کر دے، کوئی چوری کر دے، کوئی ڈاکہ ڈالے، اسے لوگ جو ہے فساد سمجھتے ہیں اور غلطی سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقی فساد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو زمین پر پورا نہ کیا جائے۔ اگر کوئی قوم، غیر مسلم قوم، بہت ڈیسنٹ ہے، پڑھی لکھی، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، باقی وہ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، زنا نہیں کرتے، کچھ بھی غلط کام بظاہر نہیں کرتے، تو کیا یہ اچھے ہیں؟ صرف اتنا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، اچھے کہیں گے ان کو؟ کوئی ان کو اچھا نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اصل اچھائی تو یہ ہے کہ اللہ کو مانے، احکام اسلام پر عمل کریں، یہ اصل اچھائی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ان ظاہری بیماریوں سے، برائیوں سے بھی بچنا ہے، مگر ظاہری بیماریوں سے بچ کر اپنے بارے میں مصلح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقی بیماری دل میں جو ہے اس کا علاج نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان سے کوئی کمزور ایمان والے کہتے ہیں کہ بھئی تم دوغلا پن کیوں کرتے ہو، دوغلی پالیسی کیوں کرتے ہو، نبی کے سامنے تو جی حضور کرتے رہے اور باہر آنے کے بعد دشمنوں کے ساتھ مل کر چال بازیاں کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ جیسے مضبوط ایمان لائے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہودی تھے پکے مومن بن گئے، ویسا تم بھی ایمان لاؤ نا، کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے۔ تو اللہ کو بھی بڑا غصہ آیا، اللہ نے بھی تاکید سے تاکید لگا کر کہا، الا خبردار، کان کھول کر سن لو، انہم یقیناً یہ ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، بیوقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ جو ہنر والے تھے وہ ہنر ان کو کیا دکھا؟ عیب دکھا، اور اپنا عیب ان کو ہنر دکھا۔ تو یہی بیماری کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو بیمار زدہ آدمی خراب کو صحیح کو
خراب سمجھتا ہے تو صحابہ جو ایمان کا معیار تھے اس کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نعوذ باللہ بیوقوف کہا. یہاں گزشتہ اتوار چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، آخری روزہ تھا، اس لیے میں کچھ ایک ضروری بات کہنا چاہتا، اس کو نہیں کہہ سکا، اس لیے میں دوبارہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بتایا. وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے آج کے معاشرے پر بھی فٹ ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے دشمن جو آستین کے سانپ ہیں اور وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو، ختم ہو، لیکن ظاہری طور پر بہت اچھے نعرے لگاتے ہیں. ان ظاہری نعروں کو دیکھ کر ہمارے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں. عید کی نماز میں ٹوپی پہن کے آئے ایا تو بھیا خوش، انہوں ٹوپی نہیں پہنے، 100 کو ٹوپی پہنا کو گئے، کیا ہمیں خوش ہو گئے؟ ارے بھائی سر سے سجدہ کرنا ضروری ہے کیا؟ کوئی آدمی بیمار ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کیا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا سجدہ نہیں ہوتا؟ سجدہ میں سر جھکنا یہ اصل نہیں ہے، دل جھکنا چاہیے، دل جھکنا چاہیے. دل تو متکبر ہے اور ظاہری اعتبار سے ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں. اور باہر تو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہرگز کوئی بل پاس ہونے نہیں دیں گے، اور وہاں جا کر کہہ رہے ہیں بل پاسڈ. وقف بورڈ کی بات کر رہا ہوں میں. تو ظاہری اعتبار سے تو اماموں کی 1000-2000 تنخواہ بڑھا دیے، اور یہاں تھوڑا راشن کے کلو 2 کلو چاول بڑھا دیے، تھوڑا بہت رفاہی کاموں میں ہمارا پیسہ ہمارے کو لوٹا دیے، کوئی احسان نہیں کرے. تب دیکھ کے ہمارے بھولے بھالے لوگ آیا تمہیں خدا کا روپ ہے، نعوذ باللہ. روئے زمین پر تمہیں ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پکے منافق ہیں، یہ فسادی اصل ہے، لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ انما نحن مصلحون. ہم ایکٹ لا کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، تمہارا بھلا چاہ رہے ہیں. اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہیں اپنا پہلے بھلا کر لو، تمہیں پہلے اپنا بھلا کر لو، بعد میں ہمارا بھلا کریں گے. اپنی عبادت کی جگہوں کو سیف کر لو نا، اسے کھلنا چھوڑ دو. ہماری مسجدوں کے پیچھے کی فکر پڑی تمہارے کو. اور نعرہ کیا ہے؟ بہترین. اور ہماری میڈیا بھی وہی ساتھ دیتی ہے، سارے کام وہی ہوتے ہیں. تو نعرہ کیسا؟ انما نحن مصلحون. اللہ کیا بول رہا ہے؟ انہم هم المفسدون. یہ اپنے بارے میں 1000 دعویٰ کریں کہ ہم اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ دعویٰ کرنے سے کوئی نیک نہیں بنتا. کیوں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ فرما رہے فساد کیا ہے، اصلاح کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو لہذا تم ظاہری چھوٹے موٹے کاموں کو، اماموں کے تنخواہ بڑھا دیے، وہ کر دیے، اسے اصلاح سمجھ رہے، اسے نیکی کے کام سمجھ رہے، اور پیٹ پیچھے چھڑا بھونک دیے. مسلمانوں کے ہزاروں ایکڑ زمینوں کو قبضہ کرنے کی جو ہے راستے فراہم کر دیے. تو یہ اصلاح کہاں ہوا؟ یہ تو ڈھونگ ہوا. اور ان کا ساتھ دینے والے جو مسلمان ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، جنہوں نے ان کو اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے سے جتایا ہے. جتاتے وقت میں تو کسی کو نہیں پتا کون کیا کرے گا، لیکن اب بھی موقع ہے کہ اپنی برات کا اظہار کر دیں، اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کریں، اور جو ہو سکتا ہے اس کی تردید کریں. اگر نہیں کریں گے تو جیسے ظالم ظلم کے اندر شامل ہے، ان کے ساتھ رہنے والے چیلے بھی ظلم میں شامل رہیں گے. تو اس لیے یہ جو خوبصورت نعرے ہیں نا کر رہے ہیں، آتنکوادی ہو، اور الزام کس پر؟ ہم پر. سمجھ رہے ہیں جہاد جو اسلام کا ایسا بہترین حکم تھا کہ بھئی جہاں کہیں دنیا کے اندر خرابی آ جائے، فساد آ جائے، امن ختم ہو جائے، تو امن کو واپس لانے کے لیے وہ چیز رکھی گئی تھی، اسی کو دہشت گردی بنا دیا. مومن جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی مومن کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آتنکوادی کہہ رہے ہیں. تو اپنے بارے میں بیٹھ کر، سنسد میں بیٹھ کر اپنے قانون کا جو ہے مذاق اڑانے والے وہ کیا ہو گئے؟ مصلح ہو گئے، اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے والے مفسد ہو گئے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نعرہ تو صحیح ہے لیکن کبھی لاٹھی ہاتھ بھی بدل سکتی ہے. آج لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے، 5 سال کے بعد لاٹھی کسی اور کے ہاتھ پہ بھی آ سکتی ہے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی جب لاٹھی چلے گی تو انشاءاللہ زبردست مار پڑے گی. تو اس لیے اس آیت سے میں بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بارے میں اچھا دعویٰ، اچھے نعرے لگانے والے اور حقیقت میں اندر جو چور چھپے رہتے ہیں نا، ویسے لوگوں کا اللہ نے ذکر کر دیا. تو ٹائٹل تو بڑا خوبصورت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اندر پوری طرح سے مفسد ہیں. اور جن کو بیوقوف کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے بالکل برگزیدہ نیک بندے ہیں، اور حقیقت میں بیوقوف یہ ہیں اور اپنی بیوقوفی کا علم بھی ان کو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب توفیق سلب کر لیتے ہیں، دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دیا، تو اب کہاں سے توفیق ملے گی؟ کہاں خیر اور شر کے اندر نفع فرق سمجھ میں آئے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال اب آگے یہ منافقوں کی ایک چال اور بتا رہے ہیں. یہ بہت اہم باتیں ہیں، ذرا سمجھنا ہے. قرآن زندہ کتاب ہے، صرف مردوں کو پڑھ کر بخشنے، شادی میں بچی کو گفٹ دینے، گھروں کے اندر افتتاح کے موقع پر پڑھنے، شیطانہ بھوت بھگانے کی کتاب نہیں ہے. یہ زندہ کتاب ہے. اترے تو احکام کسی اور کے لیے تھے، کسی موقع پر اترے تھے، لیکن اس کا جو حاصل ہے وہ ہر زمانے میں آپ کو ملے گا. اب یہ لوگ کیسے ہیں منافقین؟ ان کی عادت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہمیں بھی مومن، ہم بھی مومن ہی ہیں. تو میمو منمو کا نعرہ جو ہے لگاتے ایمان، ہمیں ایمان لائے بول کے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے سرکش شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس جب تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہ ایمان والوں کے ساتھ میں جو اظہار کرے وہ کیا تھا؟ اِنَّا آمَنَّا بول کے، ہم ایمان لائے بول کے جو اظہار کرے وہ کیا تھا؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرنے والے تھے، ہم تو مذاق کرنے والے تھے. اللہ اکبر. کوئی چیز حقیقت کے خلاف بیان کرنا مذاق ہے. کوئی آدمی بہت زیادہ کالا ہے، گورے بول کے بولے تو آدمی کیا ہوتا؟ کئی گورے بھائی مذاق کر رہا میرے سے بولتا. کوئی آدمی گڈھا ہے، اسے رے لمبے ادرا بولے تو یہ کیا ہے؟ مذاق کرے جیسا ہے نہیں. کوئی غریب آدمی کو جو سوکار ادرا بولے تو کئی کو تو بھی چھیڑ رہی بھائی میرے کو بولتا ہے نہیں. تو جو حقیقت میں نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا، یہی کیا ہے؟ مذاق ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے. یہ کس کی بات ہے؟ ابھی تو ایمان والوں کے سامنے کیا بول رہے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، بیوقوفوں کے سر کا ایمان لانا کیا بول کے بول رہے ہیں؟ وہ بھی ایمان والوں کے سامنے بول رہے ہیں، یہ بات بھی ایمان والوں کے سامنے بول رہے ہیں. کیا مسئلہ؟ وہ جو اس سے پہلے والی آیت میں بات آئی وہ کمزور ایمان والوں کے سامنے بولتے تھے. کوئی غریب کمزور آدمی، غلام، ایسے کوئی ایمان والے ہوتے تو انہوں اگر ان سے بولتے کہ بھئی کئی کو دو رنگین چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ یا موم، سراسر موم یا سنگ ہو جا. دو رنگین چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. تو پتھر تو بن جاؤ، موم تو بن جاؤ، دو رنگ کو اختیار کرو. تو کیا بولتے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، بیوقوفوں کے جیسا ایمان لانا کیا بول کے بولتے. جب ذرا بڑے ایمان والے، مالدار صحابہ یا پرانے صحابہ، عہدے والے، بڑے خاندان والے صحابہ، ایسے لوگوں کے ساتھ میں جب ملتے آمنا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی ایمان لائے. چنانچہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو دعوت دی کہ بھئی تو ہماری طرح مخلص کیوں نہیں بن جاتا، تو ہماری طرح مخلص کیوں نہیں بن جاتا. تو انہیں تو پہلے جواب بعد میں دیا، پہلے بولا مرحبا مرحبا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب لگا کے استقبال کر رہا. ارے صدیق اکبر تشریف لائیے، فاروق اعظم تشریف لائیے، علی حیدر تشریف لائیے، نبی کے داماد، نبی کے چچا کے بیٹے، سب لقب لگا کے سب کو کیا کرا؟ مرحبا مرحبا بولا. اور دل میں اندر تو ہے تھا ایمان، اور ایسے وقت میں بولا اے بالکل بھائی ہم آپ کے برابر، آپ کے ساتھ ایمان لانے، ہمارے میں آپ میں کوئی فرق نہیں، میں بھی آپ کی طرح ایمان لانے والا ہوں، ایسا جو ہے بولا. چلے گئے وہ لوگ، چلے گئے تو اس کے بعد اپنے چیلوں کو بولا دیکھیں
کب تو بھی ذرا ایسے بڑے مسلمانوں سے پالا پڑا تو ایسا ایکٹنگ کرنا بول کے بتایا. تو انہوں بولے تمہیں جب تک ہمارے درمیان میں ہے ہم نہ کیا بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے نہیں. کئی کو اس لیے کہ پیننا نے سے لوٹا ہے, دیوار پو کی بلی ادھر گرتی کی ادھر گرتی کی معلوم نہیں. تو کب کیسا موقع ملا ویسا جو ہے پلٹ جانا. تو یہ لوگ, یہ منافقوں کا سردار تھا, اس طرح کے واقعات کے بارے میں آیت اتری ہے. مسلمانوں کے سامنے تو کیا کہہ رہے ہیں, یہ بڑے سردار قسم کے جو ایمان والے ہوتے ان سے کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے. شیطانہ بولے تو ریئل والے شیطان نہیں, کیونکہ شیطان سرکش کو بولتے, سرکش کو نہیں. سرکش نافرمان وہ انسان بھی ہو سکتا, جنات بھی ہو سکتا, کون بھی ہو سکتا. اللہ کا نافرمان باغی قسم کا جو آدمی ہے اسے کیا بولتے ہیں, شیطان بولتے. تو شیطان بولے تو سنگار ہونا, کالا موٹا پیٹلو ہونا وہ ضروری نہیں ہے. تو انسان من الجنتی والناس, وہ انسانوں میں بھی سے ہو سکتے, جنات میں سے بھی ہو سکتے. تو جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے, اللہ تعالیٰ بھی سرداروں کے لفظ کیا استعمال کرا, ہاں شیطانج بولا. کئی کو بولتے ہیں انہیں بھی شیطانی جا رہا ملنے بھی شیطانوں کے پاس. جب تنہائی میں ان کے ساتھ ملنے جاتے قالوا انا معکم, کہتے ہم تمہارے ساتھ ہی. کئی کو ہمارے وہ مسجد میں جا کو ہمیں ایمان والوں کے ساتھ ٹھہر کو نماز پڑھے سو انہوں کیا کریں, ایا دیکھیے کیا رہے نا بھیا کے ساتھ تھا سو دیکھیے ایا. تب ایا ناراض نہیں ہونا بلکہ کیا کر رہے ہیں, ایا کو منا رہے انا معکم, ہمیں تمہارے ساتھ ہی ایا بول کے. وہ کیا رہے کہہ رہا سو مسجد میں جا کر نماز پڑھا سب کہا کرانا ہو تو کیا بھی نہیں, انما نحن مستہزئون, ہمیں ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تم نہ معلوم اتنا, ہمیں خالی زبان سے اظہار کرتے ہیں ایمان کا, ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کفر کے اندر. یہ جو ہے ان کا حال تھا. انما نحن مستہزئون, ہم تو کیا کرنے والے ہیں, مذاق کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا مذاق تمہیں نہیں بیٹا, تمہارے ساتھ اللہ کر رہے ہیں. مذاق تمہیں نہیں کر رہے بلکہ تمہارے ساتھ اللہ مذاق کر رہے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ارے اللہ میاں بھی مذاق کرتے کیا, مذاق کس کو بولتے ہیں, ابھی جیسے ایمان نہیں ہے ایمان لائے بول کے بولنا, گورے کو کالا کالے کو بولا, لمبے کو گڈھا گڈھے کو لمبا بولنا, یہ کیا ہے, مذاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسا بول سکتے کیا, کیونکہ جھوٹ بولنا پڑتا نا مذاق میں. تو اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اللہ کیا نعوذ باللہ غلط بول رہے ہیں کیا, بات تو نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں مشاکلت, یعنی سامنے والا جو لفظ استعمال کرا وہی لفظ ہمیں بھی کیا کرنا, استعمال کر لینا. سمجھے, کون تو بھی آٹو بولا جو حضرت, تو ہمیں بھی کہا جی بولو حضرت بولنا. تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں, حافظ صاحب بولتے, تو حافظ صاحب بھی کیا ہاں بولو صاحب بولتے. وہ چھوٹا بچہ حافظ صاحب ہے نہیں ہے نا, انہیں اتنا چھوٹا ہے, آپ کو کیا کر حافظ صاحب عربی ہے بول دو, حافظ صاحب عربی نہیں بول کو. تو اس کی بات کے جیسا ہمیں بات کرنا, اس کو کیا بولتے ہیں مشاکلت. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں مذاق کر رہے بول کو, جو لفظ بولے نا وہ حقیقت میں مذاق اللہ تمہارے ساتھ کر رہا. یعنی تمہیں کیا سمجھ رہی, ہمیں یہ مذاق کر کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے بول کے. حقیقت میں نقصان کس کا, خود کا, خود کے پیر پر کلاری مار لے رہے مگر احساس نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, مذاق بول رہے ہیں. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ, اللہ تم سے مذاق, ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ, مد کے معنی کیا, کھینچنا نہیں, ارے مد کے معنی کیا, کھینچنا. وَيَمُدُّهُمْ, اللہ ان کو کھینچتے ہیں یعنی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. فی طغیانہم یعمہون, اس حال میں کہ اپنی سرکشی میں وہ حیران پریشان ہے, اس حال میں کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران پریشان ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ مذاق کرنے کا مطلب کیا, بر وقت اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے بلکہ تمہارے کو اور موقع دیے. سمجھ رہے ہیں, مثال کے طور پر مدرسے کے بچے سامنے بیٹھے ہیں, اگر ایک بچہ کیا کر رہا, مول صاحب کی نقل کر رہا, اے وہ مول صاحب کیسا آتے ہیں معلوم,
कैसा बातें करते मालूम, बोल के बोल रहा, सब दोस्तान बैठे, इन्हें ऐसा पलट के किबले की तरफ मुंह करके मौल साहब को छुड़ा रहा, उतने मिनट मौल साहब आ गए, सब बच्चे देख लिए मौल साहब आए, तो इन्हें एक जना नहीं देखा, तो अब फौरन क्या करना, बच्चे उसे रोक डाल रही हजरत आए बोल को, तो उन्हें अगर थोड़ा बहुत क्या तो नकल करा तो नहीं, मौल साहब तुलना में बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था, और कुछ क्या कि एक बोल को बच सकता, लेकिन इन क्या करा, बोलते बेटा परसों मेरे को मार खिलाता तू, बोल को क्या कर रहा, अब खामोश बैठो है, इन कितना करता कि क्या करता कि देखेंगे बोल को, तब इन्हें पुट्टा क्या कर रहा, मौली साहब मेरे को नहीं देख रहे बोल को, उनकी जबानी अमली पूरी नकल कर रहा, पीछे ठहर कर सो देख रहे, तो अब ये क्या हुआ, उसके साथ अच्छा हुआ पर बुरा हुआ, उन क्या समझ रहा, मेरे को मौल साहब की नकल करने का मौका मिल गया, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, तसल्ली नहीं अब असल मिलता तसल्ली। तो वैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेटे तुम्हें जो मोमिनों के साथ ये दोगलापन कर रहे हैं ना, मैं चाहा तो तब का तो तुम्हारा बटन ऑफ कर सकता हूं, खत्म हो जाते तुम्हें, है नहीं, लेकिन अल्लाह ने अभी क्या करे, कितने दिन कर देंगे देख लिया नोवेल को, ये अल्लाह की अजीब हिकमत है, अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करते, अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करते, क्यों, इसमें दो वजह है, एक तो यह है कि कोई तौबा करने वाला हो तो उसे तौफीक मिल जाए तौबा की, है नहीं, अगर अल्लाह ताला फौरन पकड़ने पर आ जाए तो क्या कहता है कुरान, सूरह जो है फातिर की आयत में भी, और इसी तरह से सूरह जो है नहल के अंदर भी अल्लाह ताला 2-3 जगह कुरान करीम में फरमा रहे हैं, वला युआखिजुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके बदआमालियों की वजह से पकड़ना शुरू करे, नमाज छोड़कर फौरन छत गिरा उसके ऊपर, क्या कौन तुम्हें छोड़ता नमाज, रोजा नहीं रखे अंत में बाहर निकल जाए, कौन तुम्हें छोड़ता होगा, नहीं छोड़ता, तो ऐसा अगर आदमी गलत काम को सा भी करा फौरन उसे सजा मिल जा रही अल्लाह की तरफ से, तो उन्हें करता गलत काम नहीं करता, तो अब फिर इसमें इम्तिहान क्या रहा, बोलो इम्तिहान रहा, दुनिया में अल्लाह ताला सबको किसके वास्ते भेजे, सो इम्तिहान के वास्ते भेजे, इम्तिहान में क्या करते हैं, तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर भी आंसर शीट हाथ में दे डालते, तुम्हें लिखो बैठो सो जाओ, क्या नहीं 3 घंटे 4 घंटे तुम्हारा टाइम है, उसमें तुम्हें क्या तो भी लिखो, तुम्हारा इख्तियार है, लिखो भी नहीं लिखो भी, सही लिखो गलत लिखो, रिजल्ट आखिर मालूम हो जाता। वैसा दुनिया में अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, उनको ढील दे रहे हैं, ढील देने से क्या हुआ, अब बच्चा गलत पढ़ रहा फौरन रुकमा दे डाले तो उन्हें वापस पलट को आ जाता, नहीं तो अलिफ लाम में से सीधा 29 में पारा मारता जम, अब वहां जाकर रुको में समझ में आता मैं कहा हूं उनको, तो वैसा फौरन अगर पकड़ कर लिए तो आदमी सुधर जाता, अगर फौरन पकड़ नहीं करे तो आदमी क्या होता, अगर बाद में जाकर सुधरने वाला तो तौबा की तौफीक नसीब होती, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको रेड हैंड पकड़ने का और फुल एविडेंस के साथ पकड़ने का मौका मिलता है नहीं। पुलिस क्या करती, किसी आदमी के बारे में अगर मालूम हो कि यह आदमी गलत आदमी है तो पहले तो तहकीक करती, तहकीक करने के बाद उसके पीछे एक मुखबिर को लगाती, एक आदमी को लगा देती, अब उन्हें घर में क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, किससे बात कर रहा, उसके कॉल ट्रेस करती, सो करती, पकड़ना चाहे तो पहले नहीं पकड़ सकती, मगर नहीं पकड़ते, कई को इन्हें कहां तक जाता कि देखेंगे, कई को मर्डर करना बोल तो जना प्लान बना लिया, दिल में नीयत कर लिया, दिल में नीयत कर लेते फौरन कौन तो भी पकड़ सकता, इस पर कोई सजा है क्या भाई, कितने जना को नहीं होते रहे मारा तुम देखते मारा तो क्या मार डाले, वो भल्ला का सब जने बोलती, लेकिन वो बोलने से क्या नहीं होता, पकड़ते नहीं है, मार डालते उनको, कोई किसी को धमकी दिया, धमकी देकर फौरन नहीं पकड़ते, क्या करते देखेंगे इन्हें कितना आ जाता था कि आगे बोल को, अब उसके लिए आगे जाता जाता जब बराबर उसे मारने के लिए हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़ता रहता तब पकड़ते उसको, क्या अब इनकार कर सकता क्या इन्हें, नहीं कर सकता, पहले तो क्या बोल सकता, मैं मार तो बोल को चुपके बोला था बोल को, अब कहा चुपके बोला, हाथ में चाकू है, आदमी को पकड़ को सुला देना नीचे, आइए से चुपके बोलते, अब इनकार करने की गुंजाइश नहीं रहती। तो ढील देने का एक फायदा तो यह है कि वो अगर सुधरने वाला हो तो तौबा की तौफीक नसीब हो जाती, और अगर सुधरने वाला नहीं है तो
اس کو اور زیادہ بگڑنے کا موقع ملتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ریڈ ہینڈ اس کو پکڑتے ہیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی ڈھیل دینے کو اور اچانک سے پکڑنے کو اللہ بول رہا ہے مذاق کرنا. میں مثال سمجھا نا بچوں کی کہ مول صاحب دیکھ رہے پیچھے سے مگر اسے معلوم نہیں ہے، تو انہیں ابھی کیا کرتا، کھل کو کر رہا، بعد میں دیکھا تھا معلوم ہوا مول صاحب دیکھ لیے بول کے. اب ایک ایک مومنٹ اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہیں کو کہہ رہا کہ میں ایسا، کہیں کو بولا کہ بول کے. ویسا ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی رسی کو کیا کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. بیل کو کیا کریں، گلے میں رسی بندھ ڈالے اور بڑی رسی ڈھیل دے ڈالے، اب انہیں بھاگتا کیا سمجھ کو میں آزاد ہوں بول کے. کب تک بھاگ سکتا، جب تک وہ رسی ختم نہیں ہوتی تب تک کیا ہوتا، بھاگتا رہتا. جب رسی ختم ہوئی ایک دم سے گلے کو جو ہے پھندا پڑ جاتا، ہو گیا ختم. اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور میری پکڑ مضبوط ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیل دینا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی میں حیران پریشان ہے، یہ اپنی سرکشی میں حیران پریشان ہے. یہ جو منافق ہے نا، یہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. کئی کو بول دو یہ جو چمچے قسم کے لوگ رہتے ہیں نا، ان کا بھی یہ چھال ہے، مذہب سے مسلمان لیکن پارٹی کسی اور کی جو اس میں ساتھ دے رہے ہیں. اب وہاں پارٹی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہاں مسجد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ نام خراب نہیں کرنا چاہ رہے، وہاں بھی پریشان. کئی کو وہاں گئے تو کہاں مسلمان اپنے کو دیکھ لیتے ہیں بول کو، اور یہاں کوئی پریشان انہوں کہاں کو دیکھ لیتے ہیں بول کو. تو یہ اپنی جو سرکشی کر رہا نا، یہ دوغلاپن، یہ سرکشی ہے. اس سرکشی میں وہ مطمئن ہے کیا انہیں نہیں ہے. کدھر گیا تو بھی کیا حیران لوگ، پریشان گلی، بیچان محلہ حیبت نگر کے اندر ہے. تو پوری طرح سے سنتوش نگر میں نہیں ہے انہیں، بلکہ حیبت نگر میں ہے مسلسل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں خود ہی حیران پریشان ہے، اپنے چکر میں خود ہی پھر رہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ میں چکر میں خود ہی پھنس گیا بلکہ پتہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. اللہ اکبر. خریدتے وقت میں جو چیز ہم دے رہے اس سے اچھی چیز لینا چاہ رہے نہیں، پھٹی نوٹ دیں گا مگر دودھ کی پیکٹ کو سراغ پڑا تو لیتا نہیں تھا. کئی کو نوٹ پھٹی دیں گا مگر لیتا کیا اچھی ہے نہیں. تو انسان کا مزاج الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوا او وزنوا یخسرون، جب دوسرے سے لینے کا موقع آتا تو کیا کرتے ہیں، اچھا لیتے، ناپ کو لیتے، جب دوسروں کو دینے کا موقع آتا تو کم کر دیتا ہے نہیں. تو انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ دیتے وقت میں ذرا معمولی چیز دینا چاہتا لیکن لینا کیسی چیز چاہتا، اور خریدتا بھی کوئی چیز کو بولا اپنی جس کے بارے میں اس کا دل یہ بولتا سستی لے ان کو. مہنگی چیز کون تو خریدتا، بازار میں فٹ پاتھ پر چپل رکھا پلاسٹک کے 1000 روپے بولتا ہے، لیتا کون تو بھی نہیں لیتا. کئی کو دل بولتا اسے مہنگا رہے بول کو. وہ ایک شاپنگ مال میں رکھو ہے، بڑے اینکا میں رکھو ہے چپل، تب شان سے کیا کرتا یہ برانڈڈ ہے بول کے لیتا. بہرحال تو آدمی کوئی چیز دیتا ہے تو اس سے بہتر چیز لیتا ہے تبھی خوش ہوتا. فروٹ والا بازار میں گیا 500 روپے دے کو ایک موز کی پھیٹی لیا، کئی کو لیتا 500 روپے دے کو خوشی خوشی سے 1000 میں بیچتا بول کو. سستا سوچا سمجھ کو کیا کرتا لیتا. اگر کوئی دے کو 500 روپے دے اور اس کے بدلے میں کیا لے، موز کا چھلکا لیا، 500 روپے دے کے موز کا چھلکا لیا، تو دیکھ کر لوگ کیا بولتے اس کو، کیا بزنس کر رہے ہیں ماشاء اللہ کتنے بڑے بزنس مین ہیں بولتے ہیں نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے میں دے دیا ہدایت کو. اللہ اکبر. جو ایمان کا ہیرا
ان کے پاس تھا وہ دے دیا اور بدلے میں سڑا گلا چاکلیٹ لے لیا. وقتی طور پر دنیا کی لذت، اس کو میں چاکلیٹ بول رہا ہوں. تو ایمان کی قیمتی نعمت کو دوسروں کو دے دیے اور اس کے بدلے میں کیا کرے؟ سڑا گلا چاکلیٹ لے لیے اور خوش. لما فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں. یہ مثال بزنس کی کئی کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ بزنس کرتے تھے. مکے کے اندر تو پوری تجارت ہی چلتی تھی، تجارت کے علاوہ نہیں چلتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس تجارت کے احسان کو لإیلاف قریش کے اندر بیان کیا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں 2 سفر کرتے تھے، شام کا، ملک یمن کا. ان 2 سفروں سے خوب کماتے تھے. اس سفر کے راستے کو میں نے تمہارے لیے امن والا رکھا. یہ اللہ کا احسان ہے. تمہیں کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں بلکہ تمہارے کو مکے والا کو کون بھی چھیڑتا نہیں. تمہیں سمجھ رہی ہمارے ڈر سے کوئی نہیں چھڑتا ان کو. ارے دیوانے، تمہارا کیا بھی کس کے اندر ڈر نہیں ہے. تمہارا جو ڈر لوگوں میں آیا وہ میرے گھر کی وجہ سے آیا. میرے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں تو تمہارا لوگ احترام کر رہے، ورنہ تمہاری کیا بات تھی. تو اللہ تعالیٰ اس بزنس کو کئی جگہ قرآن کریم نے مثال میں سمجھا رہے. تو ان کو بھی چونکہ بزنس مائنڈ تھا تو مثال بھی کیسی دینا؟ بزنس کی دینا مثال. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی دے رہے ہیں جس طرح آدمی خریدتا ہے بیچتا ہے تو دینے والی چیز معمولی ہوتی اور جو چیز لے رہا وہ قیمتی رہتی. یہی بزنس کا اصول ہے. ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اسے نفع والا تاجر بولتے ہیں. اگر کوئی بیوقوف آدمی قیمتی چیز دے دے اور بدلے میں گھٹیا چیز لے لے تو اسے کوئی اچھی تجارت کرنے والا نہیں کہتا اور ایسی تجارت سے نفع بھی نہیں ہوتا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فما ربحت تجارتہم. ان کی تجارت سود مند نہیں ہوئی، فائدہ مند نہیں ہوئی. ان کی تجارت کیا نہیں ہوئی؟ فائدہ مند نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کو دیکھ کر گمراہی خریدنا یہ کون سا فائدہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا. منافقوں کے بارے میں بات چل رہی. ان کے پاس ایمان کہاں تھا جس کو دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرے بول رہے ہیں؟ گمراہی کو خریدے بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منافقوں کے پاس ایمان تھا، اسے دیکھو نہ کیا کرے ایمان خریدے بول کے. تو کہاں سے تھا بھائی ان کے پاس جو ہے ایمان؟ سوال سمجھ میں آیا؟ منافق جو ہے ان کے بارے میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں ہدایت دے کے گمراہی خریدے. تو جو ہدایت دے رہے ہیں ان کے پاس رہنا تو تبھی اس کو دے کے کیا کرے بول سکتے ہیں گمراہی خریدے بول سکتے ہیں. تب یہ منافق تھے. انہیں تو ظاہری اعتبار سے ایمان کا اظہار کرتے تھے نا، ظاہری اعتبار سے ان کے پاس ایمان تو تھا نہیں. پھر اللہ میاں کیسے بول رہے ہیں کہ انہوں ہدایت دے کے گمراہی خریدے بول کے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ اسے یہودی، آتش پرست یا عیسائی کچھ بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر انسان دنیا میں پیدا کیسا ہوتا ہے؟ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو فطرت ان کی اسلام کی تھی اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ دے دیا اور بدلے میں کیا خریدا؟ گمراہی کو خریدا. تو فما ربحت تجارتہم. ان کی تجارتیں فائدہ مند نہیں ہوئی، سود مند نہیں ہوئی. وما کانوا مہتدین. اور یہ ہدایت پانے والے، راستے پر چلنے والے صحیح سے نہیں تھے. تو ایسی تجارت کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بیکار تجارت انہوں نے کی ہے. اب آگے اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. منافقوں کی 2 قسمیں تھیں. کچھ منافق وہ تھے جو بہت زیادہ کٹر قسم کے تھے، سمجھے؟ کٹر قسم کے تھے. وہ بالکل بھی اسلام کے بارے میں ذرا برابر بھی رحم دلی ان کے اندر نہیں تھی. ہمیشہ اسلام کا برا چاہتے تھے، صرف ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان جیسا دکھاتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ہوا کے جھونکے، جیسا دیس ویسا بھیس. تو جدھر کی ہوا چلی ادھر کو جھک جاتے تھے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ایمان کے بارے میں تو دل میں خیال آتا غلط کر رہے ہیں ہمیں، اچھے بن جانا بول کو دل میں ارادہ آیا. پھر وہاں گئے عبداللہ بن ابی کے پاس، جاتے تو انہیں کیا کرا پیسے ہاتھ میں رکھ کر کے ایک بات بول رہا، بولتے ہاں جی حضور بولتے. تو وقتی طور پر دل میں جذبہ ایمان کا پیدا ہوا
ختم ہو گیا. تو ان دو طرح کے لوگ جو تھے ان دو طرح کے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت جو دیے تھے وہ ہدایت کے بعد یہ گمراہ جو ہو گئے اس کی مثال کیسی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگے جو ہے بیان کر رہے ہیں. چونکہ وقت نماز کا قریب ہو رہا ہے اس لیے یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نفاق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.